الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ سے ان کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت کہ آپ ان کی ملت کا اتباع فرمائیں. اس سے بالکل واضح ہے کہ یہود اور نصارہ اگرچہ وہ اس بات کے مدعی ہیں اور دعویدار ہیں کہ ہم اہل کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی تعلیمات پر بھی مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں. دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہیں، اسلام کے سخت دشمن، اور پھر یہ کہ آپس میں بھی یعنی باہم بھی ان کا سخت اختلاف ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود نے کہا کہ عزیر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہ دونوں یہود ہوں یا نصارہ اس قسم کے عقائد اور نظریات ہیں ان کے جو یقیناً اسلام کی تعلیمات کے خلاف، بلکہ خود حضرت عزیر علیہ السلام یا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی تعلیمات کے بھی یکسر یہ چیزیں خلاف. دعوت ان کا یہ ہے کہ ہم ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پورے طور پر ان کی تعلیمات کو بھی اپنانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں، اس لیے کہ کسی نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی تعلیم میں شرک کی ادنا گنجائش نہیں، شرک کی گنجائش نہیں، قطعاً گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی اور پیغمبر علیہ السلام ایسے نہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اولاد ہے، ان کے کوئی بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ان کی یکتائی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہمیشہ یہی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہی کہا اور یہی ان کو بتایا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر پر یہی وحی بھیجی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، آپ سے پہلے بھی ان پر وحی کیا بھیجی گئی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو بس۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نبی اور پیغمبر نعوذ باللہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، ایسی بات ناممکن۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سورت، اس میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو یہ سورت نازل ہوئی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بڑے واضح اور مدلل انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی۔ وہ ان سب چیزوں سے پاک، تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے۔ تو ہر نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم رہی ہے۔ تو میں اصل میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ تو ان کا اگرچہ یہ ہے یہود کا اور نصارہ کا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اس نبی اور پیغمبر کو ماننے والے ہیں جو صاحب کتاب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل فرمائی ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں اور ان کے متبع ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگرچہ وہ اس کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو بھی صحیح طور پر یہ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا کسی اور نبی اور پیغمبر نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جائز؟ اور یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہود کہہ رہے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کوئی نبی اور پیغمبر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے ان پر بھی تہمت لگا دی ہے، ان کے بارے میں غلط دعوے کیے ہیں اور تہمتیں بھی لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
نصارہ نے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی ان پر تہمت لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نصارہ نے یہ تہمت لگائی، الزام قائم کر دیا ان پر غلط، جھوٹا، بالکل من گھڑت، کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کہا مجھے بھی معبود بنا لو، اور میری جو والدہ ہے والدہ ماجدہ حضرت مریم، ان کو بھی تم اپنا معبود بناؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ یہ بات کیسے فرما سکتے اور کیسے کہہ سکتے تھے؟ لیکن ان ظالموں نے، جو ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے اپنے آپ کو مرتبع امتی اور پیرو کہلاتے ہیں، پیرو، ان لوگوں کا حال دیکھیے آپ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگا دی، الزام قائم کر دیا کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ لیکن لگا دیا ان کے ذمہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی اور پیغمبر عیسیٰ جو ہے ہمارے نبی اور پیغمبر، ہم ان سے یہ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حالانکہ علم میں ہے، سب کچھ جانتے ہیں، وہ یقین ہے اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ بات نہیں فرما سکتے، اور نہ انہوں نے کہی۔ یہ نصارہ نے، ان کے جو ماننے کے مدعی ہیں، ان لوگوں نے ان پر الزام قائم کیا، من گھڑت بات ہے، اور ایک تہمت لگا دی اتنے پاکیزہ نبی اور پیغمبر پر جو معصوم ذات ہے۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں سوال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم انہیں پوچھیں گے، سب کے سامنے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ جو تہمت ہے، ان کا الزام ہے آپ پر، آپ اس کے بارے میں فرما دیں، اس کے بارے میں واضح آپ کیجئے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ سب کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوگی کہ قیامت کے دن ہوگا یہ معاملہ، فیصلہ تو واضح ہے، اور قیامت میں یہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب وہ وقت یاد کرو، وقت آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ، مجھے اور میری ماں کو بنا لو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود؟ کیا آپ نے یہ بات کہی تھی ان لوگوں سے؟ یہ سوال قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور سب ہوں گے وہاں پر۔ اور یہ جو ان پر تہمت اور الزام قائم کرنے والے ہیں یہ وہاں ہوں گے، ان کی رسوائی انتہا کو پہنچ جائے گی، کیونکہ جھوٹ تھا، کذاب، جھوٹے، غلط تہمت ایک نبی معصوم اور پیغمبر پر لگانے والے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، ان کی الوہیت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کی جو پاکی ہے، وہ سب کے سامنے پہلے ہی ہے، لیکن مزید واضح کر دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان عیوب سے پاک، کیسے میرے بارے میں میرا نبی اور پیغمبر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی برات بھی آ جائے گی سامنے۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس منظر کا کچھ تصور بھی آج اگر ہم ذہن میں لائیں، کیسا منظر وہ پھر ہوگا. آپ دیکھیں ذرا، انبیاء علیہ السلام موجود، اللہ کی مخلوقات موجود، کائنات موجود. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ سوال سن کر کانپ جائیں گے. اللہ اکبر، کیا عجیب صورتحال اور منظر ہوگا. اور عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ قال سبحانک، یہ جواب میں کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. سبحانک، اے اللہ، اے ہمارے رب، سبحانک، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک. پہلے یہ جملہ کہیں گے سبحانک. ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں سبحانک سبحانک اللہم و بحمدک. تو سبحانک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں اس حقیقت کو کہ آپ کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں. یہ معنی ہے سبحانک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے. پہلے تو سوال کے جواب میں پہلے یہ بات عرض کریں گے سبحانک. اسبح سبحانک، اس کا یہ معنی ہوگا نا. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں. اسبح سبحانک، اے اللہ، میں تو اعتراف کرتا ہوں اس بات کا ہے میرے رب، آپ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے. آپ پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کی ذات اقدس کے خلاف بھی یہ سب چیزیں. اور آپ ہر عیب سے کیا ہیں؟ پاک. پھر آگے کیا عرض کریں گے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا سرے سے مجھے حق ہی نہیں ہے. عجیب جملہ ارشاد فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا ایسی بات کہی. بات تو وہ بات کہنے کا امکان ہوتا ہے جس کے کہنے کا انسان کو حق ہو. اس بات کو وہ کہہ سکتا ہے. کہنا ضروری اگرچہ نہیں، لیکن کہہ تو سکتا ہے نا جس بات کے کہنے کا اس کو حق. لیکن جس بات کے کہنے کا حق ہی نہ ہو، وہ بات تو ایک عام انسان نہیں کہہ سکتا. اللہ کا نبی اور پیغمبر کیسے کہہ سکتا؟ تو یہی جواب میں حضرت عیسیٰ عرض کریں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے میرے رب، اے اللہ، وہ بات میں بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا سرے سے مجھے کوئی حق ہی نہیں. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یہ تو ممکن نہیں کہ میں ایسی بات کہوں کیونکہ اس کے کہنے کا مجھے حق ہی حاصل ہے. پھر اس کے بعد کیا عرض کریں گے؟ ان کنت قلته فقد علمت. ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. اے اللہ، یہ تو واضح ہے کہ میں نے نہیں کہا اس لیے کہ مجھے اس کے کہنے کا حق ہے ہی نہیں. لیکن بالفرض ان کنت قلته، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، ان کنت قلته کہی ہوتی یا کہی، فقد علمت، اے اللہ آپ تو یقیناً اس کو جانتے ہیں. فقد علمت، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک.
ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں جو بات ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اور آپ کی باتیں ہم نہیں جانتے۔ آپ کیوں جانتے ہیں؟ ہمارے دل میں جو بات گزرتی ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، کیوں؟ انک انت علام الغیوب، ہر غیب کو جاننے والی ہے آپ کی ذات اقدس، آپ علام ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں ہر چیز۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اول تو اے اللہ جو حقیقت ہے وہ جناب بھی جانتے ہیں، آپ کی ذات اقدس بھی جانتی ہے اس چیز کو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا یہ کہنا، اور نہ میں نے کہا، نہ اس کا مجھے حق تھا، بالفرض والمحال، بالفرض والمحال۔ ہمارے محاوروں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں نا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، بالکل نہیں کہی، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن بالفرض اگر میں نے یہ کہی تو یہ فلاں بات ہو، تو میرے لیے یہ سزا ہوگی، بالفرض اگر میں نے کہی تو مجھ پر یہ سزا ہوگی، میرے لیے یہ سزا ہوگی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ یہ جواب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حق تعالیٰ کے سوال کے جواب میں گویا یہ جواب عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیے پھر آگے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی جو حضرت عیسیٰ کی طرف سے جواب ہوگا، وہ اس بات کو بھی واضح کریں گے وہاں پر کہ میں نے ان سے کیا کہا تھا، میں نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا، اس بات کو بھی واضح فرمائیں گے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی، اے اللہ ما امرتنی بھی، جس کا حکم مجھے آپ نے عطا فرمایا اور آپ نے دیا، آپ نے جو ہمیں حکم دیا، جو تعلیم آپ نے ہمیں عطا فرمائی، وہی بات میں نے تو ان سے کہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اے اللہ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے ہاں رہا اس وقت تک میں اس کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، یہی بات میں ان سے کہتا رہا اور یہی میں نے کہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب آپ نے مجھے وہاں سے اٹھا ہی لیا تو آپ ہی ان پر نگران، آپ ہی دیکھنے والے تھے صورتحال کو۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چیز کو جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، آپ نگران بھی ہیں ہر چیز کے۔ بعد میں وہ کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے۔ البتہ جب تک میں وہاں رہا میں نے بھی ان سے وہی بات کہی اور وہی تعلیم ان کو دی جو آپ کا حکم تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ یہ بات میں نہ کہی، نہ میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو۔ یعنی یہ اس کا خلاصہ ہے جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی، کہ حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا اور وہ جواب میں یہ بات عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تفصیل جو قرآن کریم میں آئی۔ تو اب وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار، مدعی،
اور جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا جو معاملہ اور صورتحال سب سامنے آ جائے گی۔ اور خاص طور پر یہ بات کہ جو انہوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم پر تہمت لگائی، الزام قائم کیا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے اس کا جواب حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہی دلوا رہے ہیں۔ اب پھر ان کا کیا حشر ہوگا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، آپ دیکھ لیجیے، ان کا جھوٹ سب کے سامنے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل اور یہ یہود اور نصارہ، اگرچہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ صحیح طور پر جن انبیاء علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں، ان کی بھی تعلیم پر عمل پیرا، ان کی تعلیم پر بھی نہیں چل رہے، بلکہ اپنے انبیاء علیہ السلام پر بھی غلط الزام اور تہمت قائم کر رہے ہیں۔ ان کے عقائد دیکھیے نا آپ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو کہاں ہیں ان کے عقائد صحیح؟ مسلمان تو یہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے تو یہ دشمن ہیں، پیغمبر اسلام کے بھی یہ دشمن ہیں، لیکن اصل جو اپنے نبی اور پیغمبر جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، صحیح معنی میں ان کی تعلیم کو بھی نہیں اپنا رہے، اس لیے کہ کسی نبی اور پیغمبر کی تعلیم میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا کوئی بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہو، شرک کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ شرک کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو عقیدہ ہے تثلیث کا، تثلیث عجیب صورتحال، عجیب فلسفہ ہے، بلکہ فلسفہ ہے، گورکھ دندھا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا رہے ہیں، اور حضرت مریم کو بھی شامل، اقنوم ثلاثہ۔ ادھر وہ اس کے بھی قائل ہیں، توحید کے بھی مدعی ہیں، تثلیث کے بھی قائل ہیں۔ عجیب صورتحال، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ایک ہے، ایک تین ہے، تین ایک اور ایک۔ عجیب فلسفہ ہے ان کا۔ ایک ابتدائی درجے کا ادنا تعلیم پڑھنے والا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، ایک دو تین، ایک ہے، تین تین، اس کو وہ بھی سمجھتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر بھی، ریاضی کی بنیاد پر بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک کبھی تین نہیں ہوتے اور تین کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے ہاں یہ فلسفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں توحید بھی ہے، لیکن ساتھ ہی تثلیث کے بھی وہ دعوے دار ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ جن انبیاء علیہ السلام کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ان کے ہم متبع ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہیں، یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ہم مانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ بھی ان کا صحیح، حقیقت میں یہ دعویٰ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کوئی نبی اور پیغمبر
علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نہ ہیں نہ ہو سکتے تھے، نہ ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، آخری نبی اور پیغمبر حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم بھی وہی پاکیزہ تعلیم ہے کہ اس میں شرک جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہو یا اس کی صفات۔ جب حبشہ کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی، مکہ معظمہ کے حالات سے تنگ آ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ مخالفین نے وہاں بھی ان کی مخالفت کی کوشش کی، تعاقب کیا، اور نجاشی سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے دہشت گرد ہیں، حالات انہوں نے بہت خراب کیے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اس ملک میں آ کر یہاں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہاں سے نکال دیجیے۔ انہوں نے کہا بھی بلا کے بات کرتے، پتہ کرو کہاں ہے، کون ہے ان کا بڑا، کون ہے، لاؤ یہاں ہم نے۔ خیر وہ وہاں پہنچے سب حضرات۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، صحابہ کرام کی اس جماعت میں وہ بھی تھے۔ تو وہاں نجاشی کے ہاں گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو اس نے کچھ سوالات کیے نجاشی نے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جوابات دی، یہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب۔ تو انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی مخالفین نے اسے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جی یہ تو انہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، نجاشی نے حضرت جعفر سے، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا تو بالکل واضح عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ معبود نہیں۔ معبود تو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، صرف وہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ سجدہ بھی اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کے مکرم اور محترم عباد اور بندوں میں شامل ہیں، قابل قدر ہستی ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اللہ کا وہ کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، بہت مکرم اور معظم ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے ہی ان کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سارا جو اسلام کا عقیدہ واضح قرآن اور سنت کی روشنی میں جو واضح عقیدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل ساری بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کن سے پیدا ہوئے، اور وہ سارا حضرت مریم کے متعلق بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی وہ ساری تفصیل موجود۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار نے ان کے سامنے وہ کھل کر بات کی نجاشی کے سامنے۔ مشرکین کا خیال یہ تھا کہ وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے، ان کو نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ بھڑکا رہے تھے ان کے خلاف۔ لیکن ان عقائد اور نظریات کو سن کر جو مسلمان کا عقیدہ ہے اسلام کا، اور پیغمبر اسلام نے جو وضاحت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ساری تفصیل سن کر نجاشی نے اسے تسلیم کیا اور کہا یہ بالکل صحیح عقیدہ۔ یہی تو وجہ ہوئی کہ پھر وہ نجاشی
ان عقائد سے اور ان شخصیات سے اور پاکیزہ تعلیمات اور کردار سے اور قرآن پاک سننے سے، کیونکہ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ کے نبی اور پیغمبر پر تو یقیناً پھر اللہ کا کوئی پیغام، کوئی وحی نازل ہوتی ہوگی۔ تو حضرت جو ہے جعفر نے کہا بالکل قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے نبی اور پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو اس نے فرمائش کی کہ سنائیے قرآن پاک۔ اب ظاہر ہے حضرت جعفر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو پڑھا اور سیکھا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے جو ہے سورہ مریم وہاں پر پڑھی، وہ سارا واقعہ جو قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بہت متاثر ہوئے، سامعین پر بھی بڑا تاثر ہوا، حتیٰ کہ ان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو رہے تھے دربار کے اندر سارے، اور عجیب و غریب صورتحال ہوگی، ایک انقلاب پیدا کر دیا قرآن کریم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور پہچان لیا انہوں نے کہ حق کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی پاکیزہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اسلام بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، قدم تک سر سے لے کر زفرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاست۔ اسلام ایسا حسین اور خوبصورت ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک حسین ہی حسین ہے اور خوبصورت۔ اب جب وہ پاکیزہ تعلیمات ان کے سامنے آئیں، کلام میں مقدس حضرت جعفر نے پڑھا، سبحان اللہ کیسے پڑھا ہوگا پھر دیکھیں ذرا آپ۔ نجاشی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اب آنسو ٹپک رہے ہیں، جاری ہیں ان کے، ایسا دل پر اثر ہوا ان کے، اور بالآخر انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہوں میں سے شمار کر لیجیے۔ مسلمان ہو گئے مشرکین کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح نظریہ تھا، اسلام کا صحیح نظریہ، وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا نجاشی کے، اور اس نے اسے تسلیم کیا اور اسلام کو قبول کیا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو صحیح نظریہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو صحیح نظریہ ہے، اس نظریے پر یہ لوگ کہاں قائم؟ آج یہود اور نصارہ اس بات کے تو مدعی بنتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، ان کی تعلیم پر چل رہے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، کہاں ان کی تعلیم پر چل رہے ہیں؟ وہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں، گنجائش نہیں، تثلیث کا وہاں کوئی جو ہے گنجائش نہیں تثلیث کے عقیدہ پر چلنے کی۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن اگر وہ اس دنیا میں آج زندہ ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی لو کان موسیٰ حیا، اگر میرے بھائی موسیٰ، کیونکہ تمام انبیاء آپس میں کیا ہیں؟ بھائی، تو فرماتے ہیں اگر میرے بھائی موسیٰ آج یہاں دنیا کے اندر زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو وہ بھی میرے اتباع ہی کرتے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر اب وہ جو پہلی تعلیمات تھیں، پہلی تعلیمات جو تھیں
وہ اب سب تعلیمات اب ختم ہے. اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چلے گی اور جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں اسی کا اتباع کرنا ہوگا. حتیٰ کہ جو نبی اور پیغمبر آج اس وقت زندہ ہیں کہاں ہیں؟ بڑے پریشان ہو گئے آپ لوگ. اور کہاں ہیں نبی اور پیغمبر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تم تو ایسے دیکھ رہے ہو بھی آپ کوئی عجیب آپ وجوبہ آپ کو نظر محسوس ہو رہا ہے. اور بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں نا؟ یقیناً ہے. بلکہ شاید یہ سوال کرنا بھی صحیح نہ ہو کہ ہیں یا نہیں. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں نا؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً. کہاں ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر زندہ ہے، کسی عالم نے یہ بیان کیا نا، بیان کیا انہوں نے جمعہ پر یہ ویسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں آسمان پر ہیں اور زندہ ہیں. تو کوئی صاحب کہنے لگے کہ مولانا ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ کیا نظم ہے وہاں پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کھاتے، کیا کھاتے ہوں گے، کیسے ان کو کھانا ملتا ہوگا، زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے، اور یہ سارا اس نے ذکر کیا. بیچارے نے، اس کو بڑا فکر ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مولانا بڑے حاضر جواب، انہوں نے بڑا اچھا مولوی صاحب نے جواب دیا. وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو وہاں زندہ ہے نا، آسمان پر ہیں اس وقت، وہاں تک تو ہماری پہنچ ہے نہیں. پہلے آسمان تک ہی نہیں آج تک پہنچ ہوئی. کہتے تو ہیں بہت سے لوگ کہ ہم وہاں آسمان پر گئے تھے. کچھ حضرات نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے وہاں جو ہے وہ کچھ خریداری بھی کر لی، کچھ پلاٹ بھی ہم نے جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. کہتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں. حالانکہ یہ تو بظاہر مشکل لگ رہا ہے. 900 نوری سال، 900 کروڑ نوری سال دور ہے آسمان پہلا. کون پہنچ سکتا ہے؟ ایسی گپیں ہیں یہ ساری. بہرحال کوشش کرو. تو کہنے لگے مولوی صاحب کہ بھئی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ ہے، تمہیں ان کی فکر ہو گئی، ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ہماری فکر نہیں. ان کے کھانے پینے کا تمہیں بڑا فکر ہے کہ وہ کہاں سے کھاتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے، کیا ہوتا ہوا. ان کو چھوڑو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تم ہماری فکر کرو جو ہم تمہارے سامنے بیٹھے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. وہ ان کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور تشریف بھی لائیں گے وہ کب؟ قیامت کے قریب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور مقام لد پر وہ دجال کو قتل کریں گے. وہ ساری تفصیلات موجود ہیں حدیث پاک میں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بہت سی حکم ہیں، اسرار ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے صاف فرما دیا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. دنیا میں اگر وہ زندہ ہوتے وہ بھی میرا کیا کرتے؟ اتباع. اب سارے یہودی جو ہیں ان کو رسول اللہ کا اتباع کرنا ضروری ہے اگر وہ اپنے نبی اور پیغمبر کو مانتے ہیں. اگر وہ اپنے نبی اور پیغمبر کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، تمام یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنا ضروری ہے. اور اب عیسائی جو ہے انہیں بھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ماننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اپنی زندگی میں بھی اعلان کر دیا تھا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ،
کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ذمے بھی ہے رسول اللہ کو ماننا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہ بات فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ان کی حکمتیں ہیں۔ بے شمار حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے آپ کی شریعت کا اتباع فرمائیں گے۔ تو یہود نصارہ اگر صحیح معنی میں اہل کتاب اور اپنے نبی اور پیغمبر پر ان کا ایمان ہے، تو پھر انہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صحیح معنی میں تب یہودی کہلانے کے یا نصارہ کہلانے کے مستحق ہو سکیں گے جب رسول اللہ پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کی تعلیم یہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی تھی۔ لیکن یہ لوگ نصارہ ہوں یا یہودی ہوں، یہ دراصل سازشی ایک گروہ ہے، سازشی گروہ۔ آپ تاریخ اٹھائیے، کتنے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یہ انبیاء کے بھی قاتل اور مقدس تعلیمات کے بھی مخالف۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں خاص طور پہ سورہ بقرہ ان کی جو صورتحال بیان کی ہے وہ تو بالکل بڑی عجیب و غریب۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انہیں دھوکے ان لوگوں نے دیے۔ سازشی قوم ہے، بہت بڑی عجیب فطرت ہے ان لوگوں کی۔ تو بہرحال یہود ہوں یا نصارہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج جو صلح کے حالات ہے، جو وہاں فلسطین میں صورتحال چل رہی ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ کس قدر المناک ہے، دل دوز ہے، سنگین صورتحال۔ وہاں پر یہودیوں نے ایک تسلط قائم کیا اور وہ اس امریکہ کا، حالانکہ یہ سارا بغل بچہ ہے، اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، یورپی طاقتیں سب اس کے ساتھ ہیں اور ناجائز طور پر تسلط ہے ان لوگوں کا وہاں پر۔ اور اس سلسلہ میں جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اور جو قوانین ہیں، جنگ کے قوانین ہیں، ان کی بھی پوری خلاف ورزی وہاں پر کی جا رہی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ قانون کے بھی خلاف، آئین کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف ہے جو سلسلہ وہاں چل رہا ہے بربریت کا۔ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچیوں کو، خواتین کو، اور جرائم ہیں جو عالمی قانون کے مطابق جو جنگ کی جرائم ہیں، ان جرائم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان اس سلسلہ میں، تمام ممالک اسلامیہ بھی متحد ہوتے، لیکن بہرحال کوششیں تو چل رہی ہیں۔ اصل بیڑا تو غرق کیا تھا پہلی حکومتوں نے، کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم انہوں نے یہ ایٹم تیار کیا تو وہ 5000 کلومیٹر کا جو یعنی سفر ہے اس تک اس نے وہ کوشش کی تھی کہ ہم ایٹم اپنا تیار کریں، لیکن اس وقت کا جو بدبخت حکمران اور صدر تھا پاکستان کا، اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے یہ کہا کہ نہیں، آپ 5000 کلومیٹر کی رینج جو رکھ رہے ہیں
اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسرائیل. اور واقعتاً عبد القدیر خان جو تھے مرحوم، ان کا ہدف جیسے انڈیا تھا اس سے بھی خطرناک ترین جو ہمارا دشمن ہے اسلام کا، اسرائیل، وہ بھی ان کے ہدف میں شامل تھا. لیکن اس دور کے اس صدر بے دین سربراہ نے انہیں یہ ہدایت کی کہ نہیں، آپ 1500 اور 2000 کلومیٹر کی رینج جو ہے صرف یہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں آپ کو رکھنے کی اجازت ہے. تو آج کئی لوگ بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ غوری جو ہے اس کا رخ ادھر کر دیجئے، کیسے کر دیجئے؟ رینج تو اس کی صرف 2000 ہے اور وہ 5000 کے فاصلے پر. تو یہ مخالفت اس وقت اس لیے کی گئی کہ امریکہ نہیں یہ چاہتا تھا، امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ اور ہدف پر رکھا جائے. اصل مصیبت تو یہ. تو بے شک آج ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے پاس ایٹم کی طاقت ضرور موجود، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اسی کے مطابق پھر اس کو استعمال میں ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا. یہ معاملہ تو اس بدبخت نے پہلے ہی ختم کر دیا. لیکن بہرحال اپنے طور پر جو تعاون ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے شیخ، بڑا انہوں نے اس حوالے سے زبردست بیان جاری فرمایا. اور حضرت کا منشا یہی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ کو روک دیا جائے، ہماری جنگ تو اسرائیل کے ساتھ جاری رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا. اس وقت تک مسلمانوں کی جنگ اسرائیل سے جاری رہے گی کہ نہیں؟ رہنی چاہیے کہ نہیں؟ تو جاری رہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں. شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو جنگی قوانین ہیں، عالمی جو قوانین ہیں جنگ کے، جو چیزیں اس میں جرم قرار دے دی گئی ہیں، ان جرائم جو ہے ان کو بند کیا جائے. جنگی جو جرائم ہیں، جنگ میں جن چیزوں کو جرم قرار دیا جاتا ہے ان کو بند کیا جائے. یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان حملوں کو بند کرنا چاہیے. صلح ہماری ان سے نہیں ہو سکتی. صلح اس لیے نہیں ہو سکتی جب تک وہ بیت المقدس کو واگزار نہیں جب تک کریں گے، اس وقت تک ہمارا ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہو سکتی. ہماری جنگ جاری ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی جنگ بند کر دی جائے. جنگ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اور اس کی کوشش یہ ہے کہ 2 حکومتیں تسلیم ہو جائیں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. ان لوگوں کی کوشش یہ ہے. ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمانوں کے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیجیے، اور جو مدد آپ بھیج سکتے ہیں وہ مدد بھی ضرور آپ نے کرنی ہے. اور حکمرانوں کو بھی بیدار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کو اس حوالے سے بیدار کیا جائے. ان کے بیدار ہونے سے مسلمانوں کے شاید حکمران بھی کیا ہو جائے، کچھ جاگ جائے، بیدار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جنگ جو وہاں جاری ہے، اللہ کرے یہ ایسی فیصلہ کن جنگ ہو، ایسی فیصلہ کن جنگ ہو کہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے. باقی خاص طور پر اس جمعے کے حوالے سے پیغام ان حضرات نے بھی یہ طے کیا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہود جو ہے، اسرائیل، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟
آپ سب حضرات بھی سے بھی یہی گزارش کہ آپ دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی تمام مصنوعات کا کیا کریں. باقی دیکھیے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، اگر مسلمان متحد ہوں، متفق ہوں، منافقت چھوڑ دیں تو ایک وقت آ جائے گا، اور وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. امریکہ کے کیا ہوں گے؟ ٹکڑے ہوں گے، اور بیت المقدس آزاد ہوگا. یہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، یہ تو ہوگا، یہ نوشتہ تقدیر ہے، یہ بالکل طے ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے رحمت سے اس کام کے لیے منتخب فرما دے. یہ تو سعادت ہوگی ان مسلمانوں کی جو اس میں کام آ جائیں گے، ورنہ یہ کام تو ہوگا اور لازمی ہوگا. بیت المقدس بھی فتح ہوگا، اسرائیل کے بھی ٹکڑے ہوں گے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا. اور میں اکثر یہ جو بات کہتا ہوں یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہ ایک وقت آئے گا لال قلعہ دہلی پر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا. اور حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی مدظلہم نے، کہ کوئی امریکہ جو ہے اس کے پاس خدائی نہیں. خدائی کس کے پاس ہے؟ زور سے بولو، اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ سے تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی، نصرت آئے گی، امریکہ اور یہ سب ختم ہو جائیں گے ہباء منصورا. تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس سے اپنا تعلق ہم قائم کریں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے اور پکے مومن ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تم غالب آ جاؤ گے. اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا یہ بھی کیجئے ہمارے ان بزرگوں کی، اکابر کی، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ منافق موجود ہیں، پاکستان میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں، حکومتوں میں عہدوں پر بھی وہ گھسے ہوئے ہیں اور ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو منافقت سے کام لے رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنی ضروری ہے کہ حق تعالیٰ اسلام کی، یعنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی، اسلامی ممالک کی اور پاکستان اور ہمارے ان مشائخ اور اکابر کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان حضرات کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے مدد و نصرت فرما کر انہیں کامیابی عطا فرمائے. واہ.